السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ ناظرین کرام، بلا شبہ یہ دور فتن ہے۔ اس میں فتنے اینٹوں کی طرح نہیں بلکہ اولوں کی طرح آسمان سے برس رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر طرف فتنے پھیل چکے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس علاقے کا ذکر کریں گے جہاں پر دجال آئے گا۔ وہ جگہ اسرائیل ہی کے اندر واقع ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین کرام، اسرائیل کا ایک علاقہ ہے جسے لد کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے لوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کا سٹی آف کونسل ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نقل نگاری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخی اعتبار سے بات کریں تو تاریخی حوالے سے لد ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں پر 5250 سال قبل مسیح پرانے برتن بھی پائے گئے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں آبادی موجود تھی۔ تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ذکر 1500 قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا ہے۔ تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیے۔ مختلف ادوار میں یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام اللد رکھا گیا۔ بعد ازاں صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا رکھ دیا گیا۔ تاہم جب 1948 کا سورج طلوع ہوا تب اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کر لیا اور اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا اور اس کا پرانا نام لد ہی واپس رکھ دیا گیا۔ موجودہ لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع شہر ہے۔ اس کے اندر 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور باقی 20% عرب لوگ ہیں، جو کچھ مسلمان ہیں اور کچھ عیسائی ہیں۔ ناظرین کرام، لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ ہوائی اڈہ جو کہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف چند ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، ان میں سے ایک اہم اڈہ اسرائیل میں موجود ہے اور یہ لد میں موجود ہے۔ تاہم 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ٹرین، بس یا کار، کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کا بہت زیادہ اور سخت انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم سے مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ وہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ دجال نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدعمال آباد ہوں گے وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فلسطین میں باب لد پر وہ دجال چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک عادل امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل اس حدیث کے وقت لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی
بظاہر کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لد کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ لد شہر کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں یہ باب لد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر بین الاقوامی ہوائی اڈہ حدیث کے وضاحت کے تناظر میں ایک زاویہ بیان کرتا ہے، جو کہ ہم کو یہ بات واضح کر کے بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے دوران دجال پسپا ہو کر کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے اسے ہوائی اڈے کا رخ کرنا پڑے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہوائی اڈے کے ذریعے ہو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، لد قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ جھگڑالو یا جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مقام لد، جو کہ اسرائیل کے اندر ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوائی اڈہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی یہودیوں کی دسترس کہاں کہاں تک ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ آنے والے وقتوں میں کس قدر کڑا امتحان ہمارا ہونے والا ہے۔ ہم کو اپنے اور دشمن کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے، اور اس کا انٹرنیشنل ہوائی اڈہ کیا راز کھول رہا ہے، آپ اس بات کے بارے میں واقف ہو چکے ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔